دل اسے دیں جس نے دل بنایا ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ایک سفر ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، آؤ اسے اللہ کی محبت میں، اللہ کو پانے میں لگا دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور ہم یہ کہتے رہ جائیں کاش ہمیں دنیا میں جانا نصیب ہو تو ہم نیک اعمال کر لیں۔ سمجھدار انسان دوسرے کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ آئے ابن آدم، جان لو کہ تم اکیلے مرو گے، اکیلے ہی قبر میں داخل ہوگے، اور تم اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے اور اکیلے ہی تم سے حساب لیا جائے گا۔ آئے ابن آدم، اگر ساری دنیا اطاعت گزار ہو اور تم نافرمانی کر بیٹھو تو یاد رکھو ان کی اطاعت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی اصلاح پر خاص توجہ دیں، جن کے لیے آپ کو کھانے پینے اور پہننے کی فکر ہوتی ہے۔ ان کے لیے آپ کو سب سے بڑھ کر فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بننے پائیں۔ جو شخص اپنی باتوں میں سچائی اختیار کرے گا وہ اپنی عقل سے آخری عمر تک مستفید ہوتا رہے گا، اور دوسرے لوگوں کی طرح بڑھاپے میں اس کو نسیان اور بکواس سے نجات رہے گی۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرا ذکر اور شکر ادا کرنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جب آپ کو حاکم وقت یا کسی اور سے خوف و خطر ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ یہ غم اور مصیبت کی چابی ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک عجیب خزانہ ہے۔ ہر حال میں دنیا پر آخرت کو ترجیح دیجیے اور اپنے ہر کام میں آخرت کی فلاح کو مقصود بنائیے۔ دنیا پرست لوگوں کو چھوڑ کر ایسے صالح لوگوں سے رابطہ بڑھائیں جو آپ کے علم میں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں۔ اللہ کے راستوں پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، خواہشات ختم کرنی پڑتی ہے۔ پتہ ہے یہ سب کون کرتا ہے؟ جو اس فانی دنیا کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ اللہ کو مانگتا ہے، اس کی خاطر اپنی ہر شے کی قربانی دے دیتا ہے، پھر جا کے اللہ کو پا لیتا ہے۔ پتہ ہے جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، پھر وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور لب پہ آنے سے پہلے اللہ کون کہہ دیتا ہے۔ جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا تو پھر انہیں کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ مہلت دیتا ہے، مگر ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کیے جاؤں میرے لیے کچھ ہونے والا نہیں۔ سب کچھ ہونے والا ہے، بس ہر عمل کا نتیجہ اپنے مقرر وقت پر ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اگر نماز فجر کے لیے پیدا ہونا آپ کی پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ آپ کے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت خلوص دل کے ساتھ اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی رونے کے لیے ایک کندھے کی نہیں بلکہ بس ایک طویل سجدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم اتنا رونا چاہتے ہیں کہ دل چاہنے لگتا ہے کہ اسی سجدے میں اپنے محبوب حقیقی کے پاس چلے جائیں۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کی عارضی چیزوں اور عارضی محبت سے دل نہ لگائیں۔ ہماری تمام تر محبتوں کا اصل حقدار فقط ایک ہی ہمارا محبوب حقیقی اللہ ہے۔ دل اسے دیں جس نے دل بنایا ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ایک سفر ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، آؤ اسے اللہ کی محبت میں، اللہ کو پانے میں لگا دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور ہم یہ کہتے رہ جائیں کاش ہمیں دنیا میں جانا نصیب ہو تو ہم نیک اعمال کر لیں۔ زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں، ہم کسی سے کر نہیں پاتے کیونکہ ہمیں ہمارے معیار کا سننے والا نہیں ملتا۔ ہر رشتہ، ہر شخص ہم سے وہی سننا چاہتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں سمجھ سکتا ہے تو وہ ہمارا کریم اللہ ہے، اسی سے باتیں کریں، اسی کو حال دل سنائیں، وہ بہت محبت سے سنے گا اور بہت محبت سے جواب بھی دے گا۔ آئے دلوں کے اندر راز اور بھید اور آنکھوں کی خیانت جاننے والے اللہ پاک ہمارے دلوں کو غیبت، بغض، لالچ، نفرتوں اور قدورتوں سے بچا لے۔ ہمیں ہماری آنکھوں کی خیانت سے محفوظ فرما،
ہمیں محبت، عافیت اور برکت والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کے ساتھ مہربانی اور درگزر والا معاملہ فرما۔ ہماری اولاد کو نیک صالح ہماری بخشش کا ذریعہ اور توشہ آخرت بنا دے۔ زندگی کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کریں، کیونکہ جس ذات نے آپ کو بنایا ہے اس نے آپ کے بارے میں بہتر سوچا ہوگا۔ ہمیشہ اسی پر یقین رکھیں۔ آئے ذات با کمال اور لازوال ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں کے سانچے میں ڈھال دے اور ذلت کی تحریر کو عزت کی تقدیر میں تبدیل فرما دے۔ اللہ ہمیں دین کی سچی پیروی سکھا دے، ہماری نمازوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے اور اپنی رحمت سے دائمی بخشش پانے والے اعمال نصیب فرما دے۔ میری اور آپ کی اولاد کی زندگی پر اپنی رحمتیں تمام کر دے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ بس ہماری زندگی کے تجربے کی کتاب پر دستخط کرتے ہیں اور رفع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور سب کو اپنی خصوصی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ممکن ہی نہیں کہ شب و عالم کی سحر نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جو پاس ہے اس کی قدر کیجیے اور شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ کریم اور زیادہ عطا فرمائے گا کہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ جب بھی کبھی غموں کے اندھیرے چھا جائیں تو مایوس ہونے کی بجائے پر امید رہیں کہ میرا اللہ جلد ان غموں کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل فرما دے گا انشاءاللہ۔ تمام احباب محبت سے درود پاک پڑھنے کو معمول بنا لے کہ یہ شفاعت کا باعث ہے۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ رشتوں میں پختگی کا تعلق دوری یا قربت نہیں، احساس سے۔ اگر احساس ہے تو ہم اس کی مہک کوسوں دور رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور احساس نہیں ہے تو ایک چھت تلے بسنے والے بھی ایک دوسرے سے غافل اور بے نیاز رہتے ہیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں، آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کچھ لوگ جھوٹ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے بغیر سچ نہیں بتا سکتے۔ میری شخصیت کو میرے رویے سے مت گھرو، میری شخصیت میری نمائندگی کرتی ہے، لیکن میرا برتاؤ زیادہ تر آپ پر منحصر ہے۔ ممکن ہے آپ کسی کی خوبصورتی کے عاشق ہو جائیں، لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ نے بالآخر اس کی سیرت اور کردار کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کی صورت کے ساتھ نہیں۔ جس قوم کی غیرت مونچھوں میں اور مذہب داری میں ہو، اس قوم کی عقل دماغ میں نہیں ہو سکتی۔ جو چیز سب سے زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہے وہی آپ کو عقل مند بناتی ہے۔ کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ برے سے برا انسان بھی کبھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ کر آنسوؤں کی جھڑی لگا دیتا ہے، اور کبھی پرہیزگار اور متقی لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہیں۔ اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ کی وجہ سے مسکراتے ہیں۔ ویسے بھی شادی کر لو، اگر اچھی بیوی ملے تو خوش رہو گے، بری بیوی ملی تو فلسفی بن جاؤ گے۔ میں نے کبھی کنجوس کو محبت دیتے نہیں دیکھا۔ محبت تو ہمیشہ سخی لوگوں کے ہاتھوں سے پھوٹتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے۔ کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس قیمتی باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن آس بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔